السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ ارسلان اور ماہی باہر کھانا کھانے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو لاؤنج میں چوہدری راشد کو ٹہلتے دیکھا۔ چوہدری راشد ارسلان اور ماہی کو دیکھ کر غصے سے بولے، ارسلان مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارسلان نے ماہی کو اوپر کمرے میں جانے کا کہا اور خود چوہدری راشد کے پاس آیا۔ جی بابا جان، کیا بات کرنی ہے آپ کو، بولیں۔ ارسلان، مجھے اپنے بھائی کا بدلہ ان سرداروں سے لینا ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو، مگر میں نہیں بھولا۔ تم کچھ نہیں کر رہے، بلکہ تم اس لڑکی کے ساتھ کافی خوش ہو۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ کسی صورت میرے گھر بہو نہیں بنے گی۔ میں اپنی پسند سے تمہاری شادی کراؤں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میری بات سنو، سردار شاہ نواز کے پوتے شہریار نے کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے، تم اسے اٹھواؤ۔ ارسلان، جو اپنے بابا کی بات سن کر خاموش ہوا، جتنا جلدی ہو سکے میرے یہ کام کرو، اب میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ چوہدری راشد یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف حور کے دادا جان کافی پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ حور کو کس طرح اس خاندان سے دور رکھیں۔ دادا جان یہی سوچ رہے تھے کہ ان کے دل میں شدید درد اٹھی۔ نصرت بیگم جو پاس ہی بیٹھی تھیں، فوراً سے اٹھی اور ظفر صاحب کو پانی پلایا اور ان کو ان کی دوائی دی۔ ظفر صاحب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ بہتر کرے گا، آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں۔ خدارہ پریشانی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نصرت بیگم، کیسے پریشان نہ ہوں، میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جتنا حور کو اس خاندان سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اور دوسری طرف فیروزہ بیگم، وہ کسی صورت حور کو چین نہیں لینے دیں گی۔ وہ ہر ممکن کوشش کریں گی اور حور کو اس حویلی سے نکالنے کی، جس طرح انہوں نے حور کی ماں کے ساتھ کیا۔ میں حور کو کسی صورت اس خاندان کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دادا جان اپنے درد پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے سردار شاہ نواز کی باتیں یاد کر کے، کہ حور کو اسی قبول کریں گے کہ شہریار لائبہ سے نکاح کرے گا تو، اور شہریار لائبہ سے نکاح کر لیتا ہے تو حور کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دے گی۔ وہ عورت، مجھے کچھ کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جب ارسلان کمرے میں آیا تو ماہی کو صوفے پر بیٹھ کر روتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا شاید وہ ارسلان اور اس کے بابا کے درمیان ہوئی باتیں سن چکی تھی۔ وہ ماہی کے پاس آیا۔ ماہی یار، کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ ماہی ناراضگی بھری نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا اور بولی، اگر آپ نے دوسری شادی کی تو آپ مجھے پہلے طلاق دیں گے، پھر آپ جس سے چاہے شادی کر لیں۔ ماہی یہ کہتے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ارسلان کو ماہی کی بات شدید ناگوار گزری۔ وہ غصے سے ماہی کے پاس آیا، ماہی کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پکڑے اور اوپر کیا۔ ماہی، آپ مجھ پر یقین کریں، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ مجھے کیا ضرورت دوسری شادی کرنے کی، اور آپ مجھ سے دور جانے کی بات نہ کیا کریں۔ پہلے بھی آپ کو منع کیا تھا، اب یہ سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی آپ کے؟ ارسلان کی گرفت ماہی کے چہرے پر سخت ہوئی تھی۔ ماہی اپنا چہرہ چھڑواتے ہوئے بولی، تو آپ اپنے بابا کو منع کیوں نہیں کرتے شادی کے لیے، اگر آپ کو دوسری شادی نہیں کرنی تو؟ ماہی، میری جان، میری بات سنو، صحیح وقت آنے پہ یہ بات ان سے کرنے کے لیے میں کر لوں گا۔ آپ سمجھے، میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ارسلان اور ماہی ابھی بات کہہ رہے تھے کہ ماہی کا دل گھبرایا تو اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی اور بیسن پر جھکی موومنٹ کرنے لگی۔ ارسلان ماہی کو موومنٹ کرتا دیکھ پریشانی سے ماہی کے طرف آیا۔ ماہی، میری جان، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماہی، جسے کافی دن سے طبیعت ناساز معلوم ہو رہی تھی، چکر وغیرہ آ رہے تھے، موومنٹ کرنے کے بعد ماہی باہر آئی، ٹاول سے اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ ماہی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ماہی کا سر چکرا رہا تھا، وہ نہ کرتی، مگر ارسلان اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ واپسی پر ارسلان اور ماہی دونوں بھی بہت خوش تھے۔ ماہی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماہی پریگننٹ ہے۔ ارسلان جاننثار نظروں کے ساتھ ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ میری جان، میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ آپ جب سے میری زندگی میں آئی ہیں، میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ ارسلان ماہی کا ہاتھ پکڑے محبت سے کہہ رہا تھا۔ یوں ہی وہ ڈرائیو کرتے حویلی پہنچے اور ماہی کو لیے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ماہی بولی، بابا جان کو نہیں بتائیں گے کہ وہ دادا بننے والے ہیں؟ تو ارسلان بولا، صحیح وقت آنے پہ انہیں پتہ چل جائے گا، آپ کسی چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ ارسلان ماہی کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے فریش جوس منگواتا ہوں۔ ماہی بولی، نہیں، میرا ابھی کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا، بس ابھی مجھے سونا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، آپ ریسٹ کریں۔ ارسلان ماہی کے ہونٹوں پر جھکا نرمی سے بھرپور جسارت کرتا پیچھے ہوا اور پھر ماہی کے دونوں آنکھوں کو اپنے لبوں سے چوما اور پھر ماتھے کو اور لائٹ آف کرتا ماہی کو اپنے حصار میں لیے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اللہ حافظ.